امریکہ کے ایران کے خلاف مسلسل 10ویں روز حملے، جزیرہ کشم اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں، چابہار، کنارک اور اصفہان کے علاقے بھی لرز اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کا مقصد ایران کی بحری اور فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ کویت میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، کویتی فوج کا ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالث متحرک، سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ ثالثوں نے ایران کو 10 دن کے لیے عارضی جنگ بندی کی نئی تجویز دے دی، عبوری معاہدے کی بحالی کا بھی مشورہ دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی تصدیق، رائٹرز کو بتایا کہ عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے سیز فائر کی تجویز دی گئی تاکہ جھڑپیں روک کر حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ اس سے قبل ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی ثالثوں کی جانب سے تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران سے سفارتی حل کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی آمادگی کا اشارہ دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وہ سروے شیئر کر دیا جس میں 60% سے زیادہ امریکیوں نے ایران سے امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ پاکستان ایک بار پھر امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے کوشاں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے اہم دورے پر اسلام آباد آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی سکندر مومنی کے ہمراہ پاکستان پہنچا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا علاقائی صورتحال پر پیش رفت متوقع ہے، امید ہے وہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر پاکستان آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ سکندر مومنی کی چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ امریکی فوجی کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی، وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت رد عمل کی وارننگ، کہا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسی ایران نے حال ہی میں 52,000 بے گناہ مظاہرین کو ہلاک کیا۔ ایران نے 47 سال سے امریکی فوجیوں اور دیگر افراد کے قتل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گرفتاری ہونی چاہیے تو صرف ان لوگوں کی جنہوں نے ایران کو تباہی کے بھنور میں دھکیلا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے سابق صدور کو برسوں پہلے ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں اپنے کسی حق یا اصول سے دستبردار نہیں ہوئے، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت یک طرفہ واشنگٹن کے مفاد میں نہیں، امریکہ کو کوئی مراعات نہیں دیں۔ آج کی جنگ صرف میزائلوں تک محدود نہیں رہی، دشمن سمجھ چکا ہے، فوجی حملوں سے ایرانی قوم کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں رد و بدل، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے مہنگا اور پیٹرول 35 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل اب 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق 21 جولائی کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں اہم پیش رفت، تاہم پروٹوکول پر دستخط کر دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے پروٹوکول پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان زرعی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پروٹوکول سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ کی ملاقات، وزیر اعظم نے خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے والی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ممالک کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ انیتا آنند نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانی اور کردار کو سراہا۔ مونسون کے طوفانی سپیل نے تباہی مچا دی، ملک کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے، درجنوں زخمی۔ خیبر میں لنڈی کوتل میں سیلابی ریلے میں وین بہہ گئی، حادثے میں بچے اور خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 13 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مردان میں چھت گرنے سے 2 بچے دم توڑ گئے۔ مانسہرہ میں حالیہ بارشوں سے ہونے والی نقصانات سے متعلق ابتدائی رپورٹ بھی جاری۔ رپورٹ کے مطابق وادی کاغان میں ریلے سے 6 رابطہ پل بہہ گئے، متعدد گھروں اور دکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، بلو ایریا، شارع دستور، بری امام اور بنی گالہ میں بادل خوب برسے۔
سیدپور گولڑا اور زیرو پوائنٹ میں بھی ابر رحمت جم کر برسا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش، گلبرگ و لبرٹی سمیت اطراف میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔